بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں R.Q کریشنز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ قیوم سعید۔ ناظرین، نوبل امن انعام کے لیے نامزد پاکستانی شہری ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کون ہیں؟ یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک۔ تفصیلات آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے علاقے فیصل آباد کے ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر امجد ثاقب نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی ڈگری لینے کے بعد سول سروس میں جانے کا فیصلہ کیا اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے ایک اچھے افسر کے طور پر اپنی انتظامی صلاحیتوں کو منوایا۔ سرکاری ملازمت کے دوران انہیں پنجاب رورل سپورٹ پروگرام کے جنرل مینیجر کے طور پر بھی کام کرنے کا موقع ملا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ڈاکٹر امجد صاحب کو غربت کے مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنی زندگی دوسروں کی غربت کے خاتمے کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے غیر سرکاری فلاحی تنظیم اخوت کی بنیاد رکھی اور سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے 10,000 روپے کے معمولی سرمایے سے غریب لوگوں کو بلا سود قرضے دینے کا آغاز کیا۔ آج ان کا ادارہ سود کے بغیر چھوٹے قرضے دینے والا دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے۔ اخوت تنظیم بلا سود قرضوں اور پیشہ ورانہ رہنمائی کے ذریعے پسماندہ علاقوں کے غریب لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ اخوت نادار اور ضرورت مند لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے کے لیے 20 سے 50,000 تک کے بلا سود قرضے فراہم کرتا ہے۔ یہ قرضے بغیر کسی لمبی چوڑی تفتیش کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک سادہ درخواست اور شخصی ضمانت کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں میں اخوت تنظیم اربوں روپے مالیت کے بلا سود قرضے غریب اور پسماندہ لوگوں میں تقسیم کر چکی ہے اور لاکھوں غریب خاندان مستفید ہو چکے ہیں۔ اخوت پاکستان کے صوبوں کے علاوہ فاٹا، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان کے کئی علاقوں تک پھیل چکا ہے۔ اس سلسلے میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اخوت کے قرضوں کی واپسی کی شرح تقریباً 99% ہے۔ اخوت کی طرف سے دیے گئے قرضوں سے خواتین اور ملک کی اقلیتی برادریاں بھی مستفید ہوئی ہیں۔ اخوت کا ادارہ کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کے غریب لوگوں کی مدد کے لیے گرجا گھروں میں خصوصی فلاحی تقریبات کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ اس فلاحی ادارے کو پاکستانی مخیر حضرات کی بڑی تعداد سپورٹ کرتی ہے۔ یہ ادارہ کاروبار کرنے کے متمنی خواتین و حضرات کی مدد کرنے کے علاوہ گھر بنانے، بچوں کی تعلیم یا بچوں کی شادی کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر ضروریات کے لیے قرضے حاصل کرنے کے خواہش مند نادار افراد کی بھی مدد کرتا ہے۔ اخوت کے ماڈل کو دنیا کے کئی ملکوں اور کئی یونیورسٹیوں میں اسٹڈی کیا جا رہا ہے۔ اخوت نے پاکستان کی قومی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے غریب لوگوں کی مدد کے لیے شروع کی جانے والی کئی سرکاری فلاحی اسکیموں کی شفاف تکمیل کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ اس وقت اخوت کے بانی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی زیر نگرانی قرضوں کی فراہمی کے کور پروجیکٹ کے علاوہ متعدد فلاحی منصوبے بھی چلائے جا رہے ہیں۔ ان میں اخوت کلاتھ بینک، اخوت ہیلتھ سروسز، اخوت ڈریمز پروجیکٹ، اخوت ایجوکیشن اسسٹنٹس پروگرام اور اخوت فری یونیورسٹی کے علاوہ یہ ادارہ خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود اور ان کی دیکھ بھال کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ کچھ سال قبل DW کے ایک انٹرویو میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کی معاشی مشکلات کا پائیدار حل غیر ملکی ادارے یا امداد سے ممکن نہیں ہے۔ ان کے بقول بھیک مانگنے والی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے اقتصادی حالات کی بہتری کے لیے پاکستانیوں کو ہی اٹھنا ہوگا۔ غربت کے خاتمے کے لیے یہاں لوگوں کو سماجی آگاہی، کیپیسٹی بلڈنگ، کاروباری تربیت اور دوسروں کی مدد کرنے والی رضاکارانہ سوچ سے مزین کرنا ہوگا۔
ان کے خیال میں اگر 50% پاکستانی بقیہ 50% پاکستانیوں کی مدد کا مخلصانہ تہیہ کر لیں تو لوگوں کی مشکلات میں بہت حد تک کمی آ سکتی ہے۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ پاکستانی دیانتدار قوم ہے، اسی لیے تو لاکھوں لوگ چھوٹے چھوٹے قرضوں سے اپنا کاروبار سیٹ کر کے ہمیں قرضے واپس کر رہے ہیں، بلکہ اخوت کے ڈونرز بھی بن رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے کہا کہ اخوت کا ماڈل روایتی اقتصادی تصورات کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان کے بقول سودی قرضوں کی معیشت مسابقت، منافع کے لالچ اور مارکیٹ فورسز کے تحت کام کرتی ہیں، جبکہ وہ ایثار، قربانی اور دوسروں کی مدد کر کے ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ نوبل امن 2022 کے لیے دنیا بھر سے 343 امیدواروں کا انتخاب کیا گیا، جس میں 251 انفرادی شخصیات اور 92 ادارے شامل ہیں۔ ان ناموں میں ایک نام ان کا بھی ہے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کا نام غربت کے خاتمے کے لیے کوشش اور انسانیت کی خدمت پر نوبل امن کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی ایک سٹوری، اور اس سٹوری پر تمام پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں، کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک پاکستانی شہری کو نوبل امن ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ پاکستان کے لیے کہ ایک پاکستانی شہری کا نوبل امن ایوارڈ کے لیے نامزد ہونا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔